کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیولوجی کی زندگی ہے، اسے ہمیں اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری زندگی بدلے گی، ورنہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو سردی ہوئی ہے، زکام ہوا ہے، اور آپ دوا لے لیجئے، جیب میں رکھیے، اور جیب میں رکھ کر کے محض گھومنا ہے، گلے میں لٹکا کر کے چلنا ہے، کھانا نہیں ہے۔ کوئی بھی پاگل بھی ڈاکٹر ہوگا تو یہ صلاح آپ کو نہیں دے گا کہ آپ کبھی صحیح ہو سکتے ہو، کیا کہیں گے؟ وہ دوا لینا پڑے گا، ٹائم ٹو ٹائم لینا پڑے گا، میرے طریقے کے مطابق لینا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسی طریقے سے ہے۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد، آپ کی رسالت کے اقرار کرنے کے بعد آپ کی سنت کو نہیں اپناتے، آپ کے اخلاق و کردار کو نہیں اپناتے، آپ کی سیرت کو نہیں اپناتے، اللہ کی قسم میں حقیقی مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت شادی ہے، نکاح ہے۔ آج ہم لوگوں نے نکاح کو کیا کر دیا؟ بانٹ دیا، نہیں بانٹ دیا، جات برادری میں بانٹے، رسم و رواج میں بانٹے، اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے طریقے پر شادیاں ہو رہی ہیں۔ رسول کی سنت کا، رسول نے کیسی شادی کی؟ کسی سے آپ نے کبھی پوچھا؟ کسی عالم نے آپ کو بتایا کہ بھلا بتائیے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کی شادی کیسے ہوئی؟ بھلا بتائیے، رسول کے اتنے اصحاب تھے، ان کی شادی کیسے ہوئی؟ کبھی کسی نے بتایا؟ نہیں۔ عالم صاحب کو پیسے سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ آئیے نکاح پڑھیے، 2000 4000 5000 لیجیے اور چلے جائیے۔ آپ کو نکاح پڑھوانے سے مطلب ہوتا ہے بس جیسے بھی ہم چاہے ننگے ناچ کر کے آئے، بس عالم صاحب آپ کو نکاح پڑھانا ہے۔ جب ایسے مطلب پرستی دونوں ہی طرف ہو تو دین کا قلع کما ہو جائے گا، دین کا انہدام ہو جائے گا اور دین مٹ جائے گا۔ اس لیے دیکھیے آج تمام کی تمام سوسائٹیوں میں اپنے اپنے طریقے سے شادیاں ہو رہی ہے، نکاحیں ہو رہے ہیں، لیکن سنت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، صحیح بخاری 5031 نمبر کی روایت ہے، اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے اوپر ہبہ کر دیا، وقف کر دیا، اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، اس بات کو یاد کر لیجیے دماغ میں، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں بولا کرتے تھے۔ قرآن کے وما ينطق عن الهوى، رسول جو ہے اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ خاموش ہو جاتے، بیٹھ جاتے، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو آپ کے اوپر ہبہ کر دیا، اللہ کے رسول چاہے تو آپ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش پائے تو اللہ کے رسول کی ایک صحابی رسول ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول لگ رہا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی، اگر آپ چاہیں تو میری شادی اس عورت سے کریں۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے تمام مسائل کا حل اس حدیث کے اندر ہے، اگر ہم غور سے سنیں گے سمجھیں گے تب۔ کیوں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں درس دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابیات بیٹھی ہے، وہ عورت آ کے کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے اوپر ہبہ کیا، آپ چاہیں تو مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، ایک صحابی رسول اٹھے اور کیا کہنے لگے، اگر آپ چاہیں تو میری شادی کرا دیں۔ اللہ کے رسول نے فوراً کہا آپ بھلا بتاؤ مہر کیا دو گے؟ غور کیجئے گا حدیث کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کس برادری سے ہو، یہ نہیں پوچھا تمہاری جات کیا ہے، یہ نہیں پوچھا تم کتنے کماتے ہو، یہ نہیں پوچھا تمہارے پاس کتنے بیک گراؤنڈ ہے، کتنے سورس اور پیرویز ہیں، یہ نہیں پوچھا۔ یاد رکھیے ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں نا جناب، اگر بائی دا وے اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر یتیمی کا حال ہو نہ پڑے، اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے، اللہ کی قسم ہماری برادری ایسی ہے، سوسائٹی ایسی ہے کہ ان کی شادی نہ ہو، اللہ کا پھر عذاب نہ آئے تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ جب آپ کے رسول کی زندگی پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہی نہیں، درے یتیم تھے۔ اب بلا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی قبیلہ کیا تھا؟ قریشی تھے، اور آپ بتائیے کتنی شادیاں اللہ کے رسول نے کی تھی؟ 11 نا؟ کتنی بیویاں صرف قریش سے تھی؟
عالم صاحب سے پوچھ لیجئے گا کتنی بیویاں تھیں، صرف پوچھ لیجئے گا، آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان برادری وادی کو مٹا دیا۔ جی اسلام جو ہے ایک مذہب ہے، مسلمان ایک ذات کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ آج غیر مسلم ہے، چاہے وہ بھنگی کیوں نہ، اگر وہ مسلمان بن گیا تو وہ آپ کا بھائی بن گیا، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ تم کس ذات سے ہو۔ اگر یہاں بھی ذات برادری کی بات ہو، شخصیت پرستی کی بات ہو، تو پھر اسلام کا ہے؟ اسلام تو شخصیت پرستی کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اسلام مادیت پرستی کو، مطلب پرستی کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ ہاں اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا، اور ہمیں اس کو محض مسجد میں نہیں معاشرے میں رائج کرنا پڑے گا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے بارے میں کیا ہے، نکاح کے بارے میں کیا، شادی کے بارے میں کیا ہے۔ رسول کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر کے عام طور پہ لوگ شادی کرتے ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، یہ 4 چیزیں ہیں۔ عورت کے مال کو دیکھا جاتا ہے، عورت کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، عورت کے خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، عورت کے دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے تینوں چیزوں کو کٹ کا نشان لگا دیا، ایسے کروش۔ کہا لمالیا نہیں، لحسبیا نہیں، لجمالیا نہیں، ولدینیا فاظفر بذات الدین، تم دین والی کو ترجیح دو۔ اب بھلا بتائیے ہم اگر ایسی شادی کریں صرف دینداری کو دیکھا جائے تو کیا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری شادی صرف ہماری ہی برادری میں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی برادری میں کوئی دین والی نہ ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ اب رسول کی حدیث ہے، حکم ہے رسول کا، اور ہم برادری وادی میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر میرے بھائی کو پہنچا کسی سے، شخصیت پرستی سے پہنچا۔ آج جتنی بچیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، ہم اور آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم نے تو حج کر لیا الحمدللہ، 4 مرتبہ حج کیا، کر کے فائدہ کیا ہوا؟ کاش آپ ایک ہی مرتبہ حج کرتے اور 3 حج کے پیسوں سے غریب بچوں کی شادی کرواتے تھے، تو اللہ جو ہے جنت الفردوس دے گا۔ لیکن آج آپ کے گھر سے بچیاں بھاگ رہی ہے، کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ لڑکیاں جب بھاگتی ہے تو وہ کہتی نہیں سبزی فروش کی بچی بھاگی ہے، ہم لوگ کیا لینا، ہم لوگ تو کرے کرے، ہم لوگ تو فلاں ہیں، ہم لوگ تو قریشی ہے؟ نہیں بھائی، جب بھی پیپر میں نام آتا ہے تو مسلمان کا نام آتا ہے، جی اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کے عورتیں بدنام ہوتی ہیں، اسلام کے بھائی کے گردن جھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو اسلام کو نافذ کیجیے، مسلمان بنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہے اپنانے کی چیز ہے، محض زبان پہ لا کر کے چومنے اور چاٹنے کی چیز نہیں ہے۔ تو وہ عورت آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سے آپ نکاح کر لیجیے۔ اس عورت کو کہا گیا یہ بھائی آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، بھلا بتائیے آپ نکاح کریں گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آج ہمارے پاس ایک مہر کا بھی مسئلہ ہے۔ مہر کا کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب؟ اور دونوں خاندان بیٹھیں گے، طے کریں گے۔ طے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 محلے مکان۔ طے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 تولہ 5 تولہ سونا چاندی کر ہی دیے، اوپر سے پیسہ بھی لا دو، اتنا دے دو نا کہ بچہ ہے نا بچی کو چھوڑ ہی نہیں سکے، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ ہی نہ غلط کرے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا، ایسا ہے نا؟ سنیے رسول کی حدیث، اس صحابی رسول کی شادی اس صحابیہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہ جاؤ اپنے گھر میں مہر کے سامان تلاش کر کے لے آنا۔ وہ گئے، صحابی رسول غریب تھے، کوئی بھی چیز نہیں ملی، کچھ بھی اس کے گھر میں تھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ایک مرتبہ اور جاؤ۔ دیکھیے رسول کا حکم اور صحابی رسول کا عمل۔ حالانکہ جب اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی نا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ تلاش کرو۔ صحابی رسول یہ نہیں کہ تم تو آئے گے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہیں ہمارے گھر ہے، نہیں کہا۔ اللہ کے رسول کے کہنے کے اوپر صحابی رسول فوراً چلے گئے، چلو دیکھ گئے، کچھ نہیں، کوئی بھی چیز ہو تب تو ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ کہو التمس، تلاش کرو، ولو بخاتم حدید، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہو نا تو پھر اس کو مہر بنا لینا۔ لوہے کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی نہیں، سونے کی انگوٹھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی۔ آپ دیکھیے ابھی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، گرل وغیرہ بناتے ہیں، ان سے بنوا لینا، ایسا ہو سکتا تھا نا۔ لوہے کی کیا قیمت ہے بھائی، ہمارے پاس آج بھی قیمت
بتائیے اس کی شادی ہو سکتی تھی؟ آج کیا کہتے ہیں مفتی صاحب مسجد میں اعلان کرتے ہوتے 10 درہم اگر نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا. اب بلا بات ہے اس لاجک میں جو بولتے ہیں اب سامنے والا انسان ڈر جاتا. ہاں بھائی ہمارے پاس تو نہیں. عالم صاحب بتاؤ اس کی کرنسی آج کے حساب سے کیا نکلے نہیں نکلے. اگر مان لیجیے اس بھائی کی کمائی صرف پر ڈے 300 روپے ہے تو ہم تو کہہ رہے وہ 10 سال بھی کمائے گا تو 10 درہم کے برابر پیسہ اکٹھا نہیں کر پائے گا محض نکاح میں مہر کے لیے. یاد رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ہے کہا کچھ بھی نہیں ہے تو کہا کچھ بھی نہیں. کہا میرے پاس بس ایک ازار ہے ایک لنگی ہے. اللہ کے رسول آپ چاہیں تو آدھی لنگی ان کو دے دیجیے آدھی لنگی مجھے دے دیجیے. کہا آدھی لنگی نہ تیری کام کی نہ ان کے کام کی. کہا سنو تو شادی کرو گے نا؟ تو کہا ہاں. شادی کرو گے پکی بات ہے؟ تو ہاں پکی بات ہے ہم شادی کریں گے لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو کہا بھلا بتاؤ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کا کلام یاد ہے؟ اللہ کا کلام معلوم ہے آپ کو؟ اپنے کو تو گانا یاد ہے دوسرے کی برائی یاد ہے بہت ساری چیزیں دنیاوی چیزیں ساری چیزیں یاد ہے لیکن اللہ کا کلام یاد ہے؟ میں اب اگر پوچھوں اپنی لوگوں سے کہ 10 سورتیں سنا دیجئے شاید 1-2 بھائی سنا دیں. اللہ کے کلام سے دوستی ہم سے آج تک ہوئی نہیں. اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میرے کو سورۃ القیامہ یاد ہے سورۃ الملک یاد ہے سورۃ القلم یاد ہے اور اس طریقے کی اور صورتیں یاد ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ سن اگر تیرے نکاح میں تیرے مہر کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو مہر بنایا جائے تم نکاح کرو گی؟ وہ کیا کہتی آج کی ہماری مائیں بہنیں نا ہم دیکھ لیں گے دوسرا رشتہ آپ تو چھوڑ دیجیے نہیں کچھ ہے ہی نہیں چھوڑ دیجیے. ایسا کہہ سکتی تھی نا. اللہ کے رسول سے اس وہ عورت کہتی ہے صحابیہ کہتی ہے اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی آیت مہر بنایا جائے اس سے بابرکت نکاح اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ پوزیٹیو خیال کے تھے مثبت خیال کے تھے. تب اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ بھی راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی. بھلا بتائیے ایسے اعمال ایسے کردار ہمیں اپنانے پڑیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتوں کو مہر بنایا اور ان کا نکاح کر دیا. نہ ہی ذات برادری نہ ہی کچھ نہیں کھانا نہیں پینا نہیں ہلدی کا رسم نہیں باراتی نہیں کچھ بھی نہیں. بھلا بتائیے اور مہر کیا دیا؟ یہاں اصل مسئلہ یہی ہے نا مہر ہے نا عورت ہے نا وہ جا کر کے بولے گی ہم کو تو اتنا مہر چاہیے. دیکھیے قرآن مجید کی آیت کی خلاف ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 4 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنی بیوی کو مہر راضی خوشی دے دو. مہر راضی خوشی وآتوا صدقاتہن نحلا کہ تم راضی خوشی دے دو. اب راضی خوشی میں کیا ہے؟ ہم کروڑ پتی ہیں ہم 20,000 روپے دے دیے ہمارے لیے غلط ہو گیا کیونکہ ہمارا مقام بہت زیادہ ہے ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کو اور دیجیے 50 لاکھ دیجیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں ہے آپ کی کمائی نہیں ہے قرآن مجید نے کیا کہا آپ اللہ کے کلام کو مہر بنا لو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. تو مہر کے مقدار میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد نہیں متعین کیا ہے کہ 10 درہم ہونا ہی لازم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے پاس ہے تو کہا سونے کے نگ بھی دے دینا تولے چاندی سونے بھی دے دینا. لیکن اگر کسی کے پاس نہیں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ الحمدللہ آج کی جو تقریب ہے بہت ہی خوشنما تقریب ہے کہ الحمدللہ یہ جات میں نہیں جماعت میں شادی ہو رہی ہے توحید کو دیکھ کے شادی ہو رہی ہے میرے بھائیوں. اور آپ سے التماس بھی کروں اور اللہ سے دعا بھی کروں کہ اللہ رب العالمین ہر شخص کو یہ توفیق دے کہ بحالت مجبوری نہیں بلکہ اپنے پاس ساری چیزوں کی چھمتا رہتے ہوئے بھی اپنی بچیوں کا نکاح آپ جو ہے دوسری برادری میں کیجئے توحید کو دیکھ کر کیجئے سنت کو دیکھ کر کے کیجئے. اگر ایسے کریں گے انشاءاللہ اور یہ رواج پکڑ لیا جائے گا تو انشاءاللہ ہر شخص کو ہر لڑکا کو اپنے مطلب کی لڑکی ملے گی ہر لڑکی کو اپنے مطلب کا لڑکا ملے گا. نہیں تو میرے پاس ایسے بھی ابھی رشتے آئے ہوئے میرے پاس خاص کر کے کہ عالم صاحب کو عالم بچہ دیکھ لیجیے ہماری بچی ہے نا عالمہ میں پڑھ رہی ہے لیکن بھائی اس برادری میں اس جات میں کوئی بچہ کو مطلب مدرسے میں ڈالتا ہی نہیں ہے تو عالم کیسے پیدا ہوگا؟ بھلا بتائیے. ہم نے اپنے بچے کو انجینئرنگ کی کلاس میں لگا دیا اور ہم دعا کر اللہ رب العالمین ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنا کے نکالنا. یہ کیسے ہوگا کبھی کیسے ہوگا؟ تو آپ اگر مدرسے میں بچے کو ڈالیں گے تب تو عالم بنے گا اور اس برادری میں ہے ہی نہیں آتے کیسے شادی کرو گے؟ بچے کی عمر اب دیکھ لو 32 سال 35 سال 40 سال پھر وہ بچے کی جوانی قربان ہو جائے گی. اللہ رب العالمین یہ نہیں پوچھے گا
اللہ پوچھے گا میں نے جوانی دی تھی، وقت آیا تھا، آپ نے شادی کری یا نہ کری؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے عالم علماء کی بھی شرط لگائی شادی میں، نہیں ولی دین، دین کو دیکھ کر کے، اخلاق کو دیکھ کر کے تم اپنے بچے اور بچوں کی شادی کر لو۔ میرے بھائیوں، تو میں مختصر سی بات یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ذات اور برادری کی بات کو ہٹانا چاہیے، مٹانا چاہیے، اور قرآن مجید کے احکام کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بناتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہوئے، ثابت کرتے ہوئے آپ جو ہے رسول کی سنت کو اپنائیں۔ انشاءاللہ رب العالمین جتنے بھی خرافات ہیں دھیرے دھیرے سارے خرافات مٹتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سنی جو اصل سنی ہے، سنت والا، ہم لوگ سن کے ایمان لائے، یہ آپ کو پڑھایا غلط کیا ہے۔ سنی اس کو بولتے ہیں جو سنت پر عمل کرے۔ انشاءاللہ پورا کا پورا معاشرہ سنی معاشرہ ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے تحت اگر کوئی بندہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو کیا کرے گا؟ مالدار کر دے گا انشاءاللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں اسلامی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان رب العزت والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔